أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے وبرکاتہ. الحمد للہ. آپ کیسے ہو الحمد استاذہ؟ للہ جی، اللہ کا شکر ہے. الحمد الحمدللہ. للہ، اللہ کا کرم. اللہ سے خوب دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے پر رکھے. کہ آمین آج یا رب. منافق میں جو ہم لوگ بات ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں یہ چیز ایمان کے بارے میں بھی کافی باتیں ہیں، کیونکہ کفر اور نفاق یہ سارا جو ہے ایمان کا اپوزٹ ہی بن رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے کبھی بھی اپنے لیے دعا کریں. ایمان، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایمان کے لیے کیا دعا مانگنا سے، ہم تو مومن گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں تک وہ دوسری چیزوں کی ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اتنا جو ہے وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو اچھے سے جانتے بھی نہیں ہیں. تو اللہ اسے اچھی سے پہچاننے والا میں سے ہم سبھی کو بنائے، اور مرتے دم تک ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر رہنے والوں میں ہم سبھی کو شامل فرمائے. اور جو کمیاں رہ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے ذریعے سے اسے صاف کروا دے، اور ساری چیزیں واضح اور روشن ہو جائیں ہم لوگوں کے لیے. اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین. یا رب. اوکے، چلیں پی ڈی ایف شیئر کر لیتے ہیں. پی ڈی ایف کچھ لوگوں نے نکال لی تھی اور جا چکی تھی، اس لیے ہم اسے دوبارہ سینڈ نہیں کر پائے، اور پھر اس سے لوگ تھوڑا پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ سیم تھی وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ بھیجا نہیں. کچھ کریکشن ہے جو کہ الحمدللہ آپ لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں، اپنا چل رہا ہے ساتھ ساتھ کریکشن جو بھی ہوتا جا رہا ہے. تو جنہوں نے پرنٹ نکال لیا ہے یا لکھ لیا ہے اپنے پاس، الحمدللہ کافی لوگ اس کو اچھے سے لکھ بھی رہے ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ ایک ایک پل کا لکھنا، پڑھنا، یاد کرنا سبھی کے خوب کام آئے، اور آپ بھی بہترین لوگوں میں شامل ہوں، اور پڑھنے پڑھانے والوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ شامل فرما لے. آمین یا رب. اوکے، ہم لوگوں نے پچھلی بار جو آیت لی تھی وہ کی تلاوت سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یہاں تک آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ بھی اچھے سے سمجھ چکے ہیں، تو امید ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ اس کا سمجھ پا رہے ہوں گے، ٹرانسلیشن سمجھ پا رہے ہوں گے. تو ٹرانسلیشن کا کام جو ہے وہ کئی بار آپ لوگ ریپیٹ کرتے رہیں. فہم الحمدللہ سمجھ ہم سبھی کو آ رہی ہے، چاہے اس کو سمجھانا نہ آ پا رہا ہو، لیکن سمجھ سبھی کو آ رہا ہے، اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا یاد رہ جائے گا. تو سمجھ کے پھر اس کو لکھ کر کے یاد رکھ لینا آسان ہے الحمدللہ. اور جو پراپر لرننگ کا کام ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور آپ کا آیت کا ٹرانسلیشن، یہ چیزیں ہیں اس کا آپ کو میننگ اچھے سے معلوم ہونی چاہیے. تو کئی بار دن میں ایک بار تو کم سے کم ٹائم بنا کے ہی رکھے کہ مجھے اسے ایک بار ریپیٹ کرنا ہے. منافق کی آیات شروع ہو گئی تھیں، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ
کیوں اس کا جو ضرورت پڑی کہ زیادہ سے زیادہ آیات آئی ہیں منافق کے لیے؟ کیونکہ لوگوں میں یہ بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے اتنی زیادہ. کافر جو ہے وہ اس نے نہیں مانا ایگزیکٹلی ایسا ہو گیا، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ منافقت میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. تو اللہ نہ کرے جب اس کو پڑھو تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آیتوں میں بھی ہم نظر آ رہے ہیں، یہ آیتوں میں بھی ہم نظر آ رہے ہیں. اپنے اپنے گریبان میں چاٹنا ہے، یا یہ نہیں کرنا ہے کہ ہاں کوئی پڑوسی کوئی اس کو بس وہ دھیان میں آ جائے کہ ہاں وہ لوگ تو منافق ہوں گے، ہاں وہ تیسرا آدمی تو کافر ہوگا، وہ ایسا ہے، وہ یہ ہے. وہ جیسے بھی ہوں، ابھی ہمیں اپنے ہی بارے میں اپنی ہی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دوسروں کو بتا سکتی ہیں آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی اس طرح کی کسی کے اندر چیز لگ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ آگے لے کے بڑھیں. تو دوسروں کے اوپر بالکل ہم بار بار جو بات بتا رہے ہیں کہ کافر کہہ دینا یا کوئی اور نام رکھ دینا، آپ نے پڑھا یہ دین میں اس کی ممانعت ہے، منع کیا ہوا ہے. اور اگر کسی میں کوئی کھلا عمل آپ اس طرح کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوتا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے، تو بہت پیار محبت سے اس کو صرف اس کے کام کے بارے میں کہا جائے، نہ کہ اس کے پر اور کوئی نام رکھے جائیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. چل تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں یقولو آمنا باللہ و بالیوم الآخر، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. حالانکہ وما ہم یہاں پہ جو ہے ہم لوگوں نے اس کی میننگ اور پڑھی ہے، لیکن آیت کے لحاظ سے اردو کے ٹرانسلیشن کے لحاظ سے کچھ ورڈ جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے اپنی میننگ الگ لے رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ہو گیا حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ناس کیوں کہا گیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ ان کو اور حقیر، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق نام تک نہیں لیا، یہ سب سے نچلے درجے کے ہیں. ان کی اور حقارت بیان کرنے کے لیے حقیر کہتے ہیں عزت کی کمی وغیرہ اس لحاظ سے. ٹھیک، تو پھر پتہ چلا کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اگر اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو صرف زبان سے کہہ دینا اور دل سے اس کا کوئی اثر نہ ہو، ہم اسی گناہوں پر ٹکے رہیں، کوئی ہمیں فرق نہ آئے، تو ہاں ڈرنے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے انسان بارڈر پر ہو اور کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا رہے، یا پھر زبانی کہتا رہے کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے ہیں، لیکن اس کا ایمان لانا حقیقی نہ ہو تو بھی یہ مسئلہ ہے. پھر ایمان جو پچھلا انہوں نے پڑھا تھا اس کو ریوائز کیا کہ دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اس کا عمل سے بھی ظاہر کرنا. تو اپنے آپ کو بس ہمیں چھوٹے سے ایک اسکیل پر رکھ کے فارمولا مل گیا ہے، اس کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں کہاں کہاں پہ کمی آ رہی ہے. کہ ہم دل سے مانتے ہیں، ہاں جی ہم دل سے بھی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں صحیح ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں. اور زبان سے بھی کہنے کو ہو تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہاں یہ ساری باتیں صحیح. ہم اپنے پرسنل میں اگر دیکھا جائے عام طور پر جو مسلمانوں میں کمی آ رہی ہے وہ عمل سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، عمل سے. صحیح، تو پریکٹس میں جو مسلمان ہیں، جو آپ نے سنا ہو کہ ہاں جو سن رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، تو اصل میں وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیٹیگریز آتی جا رہی ہیں، کافر آ گئے، منافق آ گئے. اللہ نہ کرے کہ منافقت ہونا جو ہے وہ ایک چھپا ہوا چیز ہے نا یہ. تو اس سے اگر چلے انسان کے اندر کوئی واضح چیز ہو تو وہ اس کو چاہے کہ بھئی یہ چیز خراب ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ چیز خراب ہی نہیں ہے، یہ چیز صحیح ہے میرے لیے، تب تو ہم اسے کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں نا. جب ہمیں لگ رہا ہو کہ یہی میرے لیے صحیح ہے، تو کوئی چیز جب ہمارے لیے صحیح لگ رہی ہو اور پھر لا علمی کی وجہ سے، اور پھر ہمیں جب علم آ جائے تو انشاءاللہ اس کو بہت تیزی سے جو ہے وہ چینج کر دینا چاہیے. تو صرف اور صرف دل کا تصدیق، دل سے مان لینا جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا، اگزامپل بھی لیے تھے کہ صرف زبان سے ماننا اور دل سے مانا تھا اور زبان اور عمل سے نہیں مانا تو بھی فائدہ نہیں دیا عبد المطلب. اور پھر اسی طرح جب خالی
جو لوگ ظاہر کرتے رہے، جو منافق تھے، لیکن انہوں نے دل میں نہیں مانا تھا، اور زبان سے بھی دل سے نہیں مانا ہوا تھا، لیکن جھوٹے جھوٹے طور پہ سامنے منہ پہ کہتے تھے کہ ہاں صحیح ہے وغیرہ وغیرہ۔ وما ہم بمؤمنین، تو وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وما ہم بمؤمنین یہ کہہ کر کے بھائی وہ ڈنڈورا پیٹا کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ اللہ کا رحم ہے ہم لوگوں پر، کہ ہمیں خود بھی اپنے لیے چیکنگ مل گئی کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہے کہ ہم بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان نام رکھ دیا گیا ہے، لیکن جتنے کافر جو جو کام کر رہے ہیں سب پسند ہیں اور وہی کرتے بھی ہیں ہم، بس کہیں پہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ گھر سے عبایا پہن کے نکل جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ چہرہ کھلا ہے تو کوئی بات نہیں، تو وہ ہاتھ کھلے ہیں تو کوئی بات، یعنی کہ پردے کا عبایا کیا تھا، یعنی برقع، وہ ہمارے لیے پردہ تھا، لیکن ہم ٹریڈیشن کی طرح سے لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی بڑوں کو پہننے دیکھا تھا، اب ہم بڑے ہو گئے اس لیے ہمیں بھی پہننا پڑ رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ اس سے ہمیں نامحرم کے سامنے نہیں جانا، اس وجہ سے میں پہن رہی ہوں۔ انسان ابھی مسلمان کیوں پہنتے ہیں؟ ان کو کپڑے نہ بدلنے پڑے، کہ بھائی ان کا وہ پرانا گھر کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور اٹھ کے چل دیے تو کپڑے نہ بدلنے پڑے، اور کبھی کوئی دیکھے نہیں کہ ہم ادھر سے جا رہے ہیں، وہ ان کو پتہ نہ چلے اور وہ اس طرح سے نکل جائے، تو ایسی ایسی چیزوں کی وجہ سے ایک تو کسی نے دیکھا کہ وہ ایک دن برقع پہن کے آ رہی تھی ٹیلر کی شاپ پہ، ایک دن نہیں آ رہی تھی، ایک دن آ رہی تھی، تو ٹیلر خود پریشان ہو کے اس نے کہا کہ باجی آپ یہ دین کا کیا بنائے ہوئے ہیں کہ ایک دن عبایا میں ہوتی ہیں ایک دن نہیں ہوتی ہیں، تو اس نے صاف منہ سے کہا کہ جو ہے وہ ہم لوگ جی ابھی ہم اسی پیج پر وما ہم بمؤمنین آیت نمبر یہ ہماری 8 ہے، اسی میں ریویژن چل رہا ہے، ٹھیک ہے تو 13 جی میم ورس نمبر پلیز بتا دیں کہ 8 ہے ورس جو ورس آیت ہے وہ نمبر نا 8 چل 8، رہا ہے جی جی 8 ہے۔ جی جی میم آیت نمبر اوکے ٹھیک ہے میم تھینک یو میم اوکے تو پھر انہوں نے یہی ریزن بتایا کہ میں کبھی گھر کے کپڑے میں ہوتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے چینج کرنے کا، تو میں عبایا ڈال کے آ جاتی ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہی الٹے سیدھے ریزن ہو کہ ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، یا کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں کہ اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ جی ہاں، اسے کلیئر کرتے رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اسی طرح جو ہے وہ چیزیں جو ہیں دھیرے 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 خراب ہوتے ہوتے بدلتی جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ منافق یا کافر اتنے بڑی بڑی جگہوں میں جا پستا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہم لوگوں نے نفاق پھر کیا تھا کہ لغوی معنی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایسی جگہ ایسے سوراخ کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے دونوں طرف سے کھلا ہوا، صحیح، ایک طرف سے جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے، تو میم لائک کیو نا غفا جی گفا ضروری نہیں ہے کہ ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے بھی کھلی ہو، اگر ایسی ہے تو اٹس اوکے، ورنہ ہم لوگوں نے سوراخ ٹنل ایسی چیزیں مطلب بات کی تھی، ہاں اگر دونوں طرف سے راستہ تو صحیح، وہ تو اصل میں منافق بھی ایسے کرتا ہے، جو بات ہے اس کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم اگر یہ بیماری ہے، ہوتی ہے سبھی کے دل میں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے ہی فیڈ کر رہے ہیں، اسے ہی بڑھا چڑھا رہے ہیں، اسے ہی پال پوس رہے ہیں، تو پھر وہ بڑھتی جاتی ہے، تو جب کوئی مشکل حکم اللہ کا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا، اور جب آسان کام آتا ہے تو پھر کرتے رہتے ہیں۔ آگے جو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ بھی اسی طرح کی بیان ہوئی ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ ان کا یہی کام تھا کہ جو ایزی ایزی کام تھے اس کو تو وہ کر لیا کرتے تھے، وہ مشکل کام میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہوا کہ منافق ایسا شخص ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اصل پورا دار و مدار آمنو کے بعد
الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ قرآن میں دیکھیے کتنی جگہ آیا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. تو روز ہم لوگ اس کی پالش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ابھی کچھ لوگ بتاتے بھی ہیں کہ ان کے عمل بڑھ گئے ہیں. الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم سبھی کے عمل بڑھ جائیں اور سچے دل سے بڑھائیں. یعنی کہ برڈن لے کے کہ نہیں کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے. محبت کے ساتھ اللہ کی محبت میں کریں کیونکہ ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا نا جو چیز اسی کی وجہ سے یہ کرنا. نفاق اکبر تھا اور نفاق اصغر ہم لوگوں نے اصغر پڑھا جس میں اعتقادی یعنی دل والا جو عقیدے میں ہوتا ہے وہ نفاق اور ایک عمل میں نفاق. تو اکبر میں کیا ہوا تھا ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو دل میں چھپانا. ٹھیک یعنی دل میں پکی بات ہو کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے اس طرح کا لیکن سامنے سے ہم منہ سے کسی سے کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے یہ وہ. تو ایسا پھر کرنا یہ دین سے خارج کر دیتا ہے ملت سے خارج کر دیتا ہے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کر جو ہے ہمیں دین میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. پھر نفاق اصغر کیا تھا؟ اصغر جو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمیں دین سے خارج نہیں کرتا ہے لیکن بڑے کبیرہ گناہوں میں عظیم گناہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر آتا ہے. تو یہ چیز اللہ نہ کرے چیک کریں کہ کبھی ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑے اچھے دیندار بن رہے ہوتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں تو کیا یہ چیز ہے کہ اذکار کم ہے. چلے نماز وغیرہ پھر بھی کسی کی ہو لیکن جیسا لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا ایک دل میں بنا رکھا ہے لیکن اپنی طرف سے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. لوگوں سے کچھ اس طرح کی وہ نہیں کرنے چاہیے. یہاں پہ کچھ ہم لوگوں نے وہ نفاق کی علامتیں بھی دیکھی تھی تو اس کے اوپر بھی ڈسکس کیا تھا نا. تو جیسے کہ ہم کسی کو کچھ دیکھ کے کسی کی داڑھی کسی کا کپڑا کسی کا پردہ دیکھ کے اس کو ٹوکتے ہیں کہ اتنی گرمی میں بھی گلوز پہنے ہوئے تھیں اور آئی کیوں دھوپ میں نکلی ہی کیوں وغیرہ وغیرہ. تو ہم خود کر نہیں رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کے لیے بھی کیونکہ اس عمل سے ہمیں بغض ہے کہ جب ایسا ہے تو ویسا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم خود بھی پسند نہیں کرتے دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی پھر ہماری زبان سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے جبکہ ہم دل میں سوچے بیٹھے ہوتے کہ نہیں میرا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ یہ برا کر رہی ہے لیکن ہاں جب ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں. کچھ نہ کچھ زبان جتنی کم چلے اتنا بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے بتایا تھا کہ یہ جہنم میں لے کے جائے گی. تو زبان کا چلنا بھی بہتر ہوگا وہ ہی جنت لے کے بھی جائے گی کیونکہ زبان ایک ایسی ہے جو آپ جو بھی یعنی کہ صرف مال کا زکوٰۃ نکالنے کے علاوہ اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ ہے دل میں ایک نیت کر کے اور پھر بتا کے اگر ورنہ سبھی جگہ زبان سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو زبان سے ذکر کی ضرورت پڑتی ہے. پھر حج پہ جاتے ہیں تب بھی ہمیں زبان سے جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے. تو زبان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ اگر چلے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں چلے ورنہ دین کے آپ کو ایسا لگتا ہے بھی جہاں آپ سے ضرورت ہو پوچھا جا رہا ہو ویسی جگہ پہ بولے. کم بولنے والا شخص بھی بہترین اللہ کو پسند ہے. زیادہ بولنا بھی جو ہے وہ منافق ہونے کی نشانیوں میں سے بتایا جاتا ہے. تو لیکن اپنے حال ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کتنا زیادہ کس چیز میں آگے بڑھے ہیں. کافر سے بھی زیادہ جو ہے وہ بدتر منافق کو بتایا گیا ہے. اور کافر تو بھائی چلو ہمیں معلوم ہے کہ کھلا دشمن ہے وہ سامنے سے آتا ہے. یہ چھپا ہوا دشمن ہے کہ دل میں کچھ اور ظاہری طور پر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ویسا والا حصہ رہتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چلے اس طرح کا نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور تو ہم اپنے دین کے خود دشمن بنے ہوئے ہیں کہ نہیں. کیوں ایک کوئی شخص مسلمان ہوا اور اس نے جب دین کو سیکھا سمجھا تو اس نے کہا کہ کیا یہ ہے دین. اس کو اتنی حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ جو سب انسان یہ بنے پھر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان وہ کیا ہیں پھر کیونکہ یہ تو بالکل الگ ہے ان سے. تو اس نے دین کو ایسے سمجھا اور ایسے کہا کہ اگر ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح کا دین لے کے آ جائے اور مسلمان جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ویسا اگر مسلمان ہو جائے تو پوری دنیا کے لوگ جو ہے ان کو دیکھ کر ہی دین میں داخل ہو جائے. تو ہم نے جو دین تھا اس کو اس طرح سے عمل میں ہی نہیں لایا ہے ورنہ لوگوں کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور ہم ایسے نیک عمل کریں تو باقی سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ
دین میں داخل ہو جائیں۔ 4 باتوں میں سے اپنے لیے بھی ہم لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت تھی کہ جو علامتیں بتائی گئی تھی کہ امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، اور وعدہ کر کے وعدہ کے خلاف ہی کر دینا، اور جھگڑا کرے تو پھر جب جیسی بس غصہ آئے تو منہ سے گالی گلوچ کرے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو ہم لوگوں نے اینڈ میں پھر ہم لوگوں کو کیا اس آیت سے ملا جو کہ آپ نے اپنے پاس لکھا ہو؟ تو ایمان جو ہے وہ اس کی جگہ اصل دل سے کیا چیز ہے؟ دل سے یقین، زبان سے اقرار، اور عمل سے کی موافقت کا نام ہے، یعنی کہ عمل اس کے موافق ہو۔ عمل ہمارا جو ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اس رب کے پالنے والے کے نے جو حکم دیے ہیں اسی کے مطابق ہو، ٹھیک، تب جا کے ہمارا ایمان جو ہے وہ سچا کہلائے۔ اگر کسی کے اندر دل میں تو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور عمل میں کوتاہی ہے، ٹھیک، عمل میں سے کمی ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ بارڈر لائن پر کھڑا ہے، خطرے کی ایک نشانی ہے اس کے اندر کہ اس کو فوراً اپنے آپ کو چیک کر کے اپنے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے وہ کسی بھی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر ہونے کے پورے چانسز ہیں، تو فوراً اس بیماری سے ہمیں علاج شروع کرا دینا چاہیے۔ جی نازیہ خان، آپ کی آواز کریک ہو رہی نازیہ۔ میم میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب تھوڑی بہتر ہے، بولیں۔ ہلو، جن کی بیٹی ہے وہ حجاب کرتی ہے اور برقع پہنتی ہے، وہ پڑھتی کرسچن اسکول میں ہے، اور ابھی ہم اس کو کریئر کاؤنسلنگ کے لیے لے کے گئے تھے، تو جو وہاں اس کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی انہوں نے اس کو بولا کہ یہ تم کیا پہنے ہوئے ہو، اور ایسے تم جانتی ہو نا آج کل کتنا ٹیز کرتے ہیں، مطلب برقعے کو کتنا ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو تم کوشش کرو برقع اتار کر کے صرف حجاب پہن کر کے نکلو۔ تو میم بٹ وہ جو کہہ رہی تھی شی واز آلسو مسلم، بٹ وہ مطلب وہ خود بھی نہیں پہنے ہوئے تھی کچھ بھی برقع ورقع۔ تو کیا میم اگر جیسے حالات آج کل چل رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں کے حالات کہ بچیوں کو ہیرس کرتے ہیں برقع دیکھ کر کے یا ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو کیا اگر اس طرح کے حالات میں اگر بچیاں حجاب پہنے اور برقع پس نہ پہنے تو وہ بھی منافقت میں آ جائے گا میم؟ وہ آپ کا کتنی آپ مجبور کری گئی ہیں اس چیز کے اندر آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے تو حکم ایسی جگہ چھوڑنی چاہیے نا۔ تو اللہ کا شکر ہے کئی، لیکن اتنے بڑے اسٹیپ سے ہم لوگ جی پہنچتے نہیں ہیں میم، کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں ایسی جگہوں پہ جا کے رہنے لگ جائیں جہاں پہ تھوڑا سکون ہے، امن ہے۔ تو چینج تو نہیں کر سکتے اللہ کے جی حکم کو، بالکل تو صحیح کہہ رہے ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایسا دور بھی تھا کہ جب اس سے برے جگہیں ہیں جہاں پہ آپ قرآن مطلب چاہنے کی، پتہ نہیں ہمیں کئی جگہ کی بات کو کوئی بتا رہا تھا کہ وہاں قرآن ہی رکھنے منع ہے، قرآن رکھنے منع ہے، تو وہاں کے مسلمان لوگ جو تھے وہ جو نہیں نکل سکے رہے تھے ہیں وہاں پہ جو رہ رہے ہیں مجبوراً، تو ان کا پھر ان کے بچوں کو قرآن وہ حفظ کے طور پہ ہی صرف چلاتے ہیں، کیونکہ بک تو رکھنے وہاں منع ہے۔ تو جی وہ پہلے رشیا میں ایک تھا۔ جی ایک دفعہ وہ لے کے جب کسی نے دیکھا، کسی بچے کے کسی باہر سے کوئی آیا تھا اس کے پاس دیکھا اسکرپٹ لکھی ہوئی، تو وہ بچے نے حافظ تھا لیکن اس کو دیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا لکھا ہوتا۔ تو الگ الگ آزمائشیں ہیں الگ الگ جگہوں پہ، جتنا ہو سکے فتنوں سے دور رہنے کے لیے ہمیں کوشش کر کے گھر میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی بچوں کو ہم لوگوں کو مسلمان ہر چیز میں پیچھے نہیں ہونے چاہیے، تو اپنی طرف سے کوشش کر کے ایسی جگہ بھیجیں جہاں ان کو ان چیزوں کی پرابلم نہ ہو۔ اور دنیا تھوڑے دن کی ہے، تھوڑے دنوں میں واپس اللہ کے پاس چلا جانا ہے۔ دنیا بنانے میں اگر آخرت خراب ہوئی جا رہی ہے تو ایسی پڑھائی جو ہے وہ 60 سال کی زندگی صحیح کرنے کے لیے ہزاروں سالوں کی زندگی کا جو ہے اس کے پرداؤں پہ لگانا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اوکے، آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا یخادعون اللہ
والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ اس کا شعور کریں سے شعور بھی نہیں رکھتے۔ شعور مانے علم رکھنا، سمجھنا، اس طرح کا، جو اگر چینج کر کے لکھنا چاہ رہے ہیں پی ڈی ایف پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر جب آپ کلاس میں لے، اسی میں اچھی خاصی جگہ ہے، اسی کے اوپر اگر آپ نوٹس بنانا چاہیں تو آپ کو الگ سے کوئی نوٹ بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پھر بعد میں اسے اسٹیپل کر کے۔ وہی پی ڈی ایف ہے نا جو آپ نے اس دن بھیجی تھی؟ جی 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 وہی ہے، ہم نے دوسری نہیں بھیجی، بہت سارے لوگ بےچارے اس میں تھوڑا سا کنفیوز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی نے کلاس اگر نہیں اٹینڈ کیا اور وہ اس میں، تو شعور کی میننگ ہے کہ نہیں سمجھنا، عقل میں نہیں آنا، معلوم نہ چلنا، یہ ہوتا ہے شعور۔ تو اس آیت میں منافقین کی غلط فہمی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ دل میں کفر چھپاتے ہیں، اور ان کے اندر کیا غلط فہمی، یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو جو ان کی غلط فہمی تھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، دل میں کفر چھپاتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ دھوکہ خود ان کے اپنے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا گیا، انہیں مسلمانوں والے فائدے حاصل ہوئے، مگر آخرت میں آگ ہی ملے گی۔ آخرت میں تو وہ مومنوں کو جو گفٹ ملنے والے ہیں، متقیوں کو، ایمان والوں کو جو گفٹ ملنے والے ہیں، وہاں پھر وہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کو منا لیں گے، اور چلیں اٹس اوکے، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن میرے دل میں نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی جب ہمیں یہاں ساری چیزیں، مسلمانوں ایسا بھی لوگوں کو دھوکا تھا کہ یہاں جب ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے تو جیسے مسلمان رہ رہے ہیں ویسے ہم بھی رہ رہے ہیں، آخرت میں بھی دیکھنا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہمارا سب صحیح ہوگا۔ تو یہ ایک بیوقوف شیطان ان کو بناتا ہے، ان کے دل میں وسوسے آنا، ایسی چیزیں، باتیں آنا، اور پھر انہیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ تو اصل بات تو دھوکہ انہی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مسلمان دنیا میں تو مسلمان کی ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان کے ساتھ ہونا، یعنی کہ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ نہیں ان کو یہ گوشت دے سکتے ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ایسا رہ سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن آخرت میں ان کے لیے پھر کیا بچے گا؟ صرف اور صرف آگ، وہ بھی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو اس میں یخادعون کیا ہے؟ یہ خا، دال اور عین خداع سے بنا ہوا ہے، خداع، اس کے اوپر آپ عربی میں بھی لکھ لیں، خداع۔ خداع کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، مبہم کرنا، مبہم کریں سے مبہم کہتے ہیں کسی چیز کو، کوئی چیز واضح نہ ہو، مبہم ہونا عربی میں اور اردو میں کیا کہلاتا ہے؟ چھپانا اور مبہم رکھنا۔ مبہم کو اگر آپ کو بہت ہی نیا ورڈ گول مول رکھنا کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو آپ مبہم کے بجائے گول مول کرنا کر دیں، لیکن مبہم ورڈ آپ کو آگے ملیں گے، اس لیے ہم نے یہاں سے ہٹایا نہیں تاکہ کبھی ایسا لگے کہ میں نے کہیں پہ سنا تھا، تو یہاں پہ آپ اسے انڈر لائن کر کے گول مول کر لیں اس کو۔ تو یخادعون کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، یخادعون، ان سب نے دھوکہ دیا اور ایسے مکروہ کام کا ارادہ کیا جسے جو ہے وہ دوسرا شخص نہیں جانتا۔ آپ کے پاس بی پارٹ میں اور کیا لکھا ہے؟ خداع کی میننگ ایک یہ تو چھپانا اور گول مول رکھنا، دوسرا یہ کیا کہ دوسروں کے سامنے کسی کام کو ایسے ظاہر کرنا اس کی حقیقت کو کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، کسی کام کو آپ سامنے سے ایسا دکھا رہے ہو لیکن حقیقت جو پیٹھ پیچھے ہو وہ کچھ اپوزٹ ہو، جو کہ ابھی ہم نے کام بتایا کہ ایسے مکروہ کام، یعنی کہ جو صحیح چھپے ہوئے کام پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اگر صحیح کام ہوتا ہے تو ہم تو بہت جلدی ہی چاہتے ہیں کہ ہم بتا دیں، دکھا دیں، کسی کو پتہ چل جائے کہ بھئی ہم یہ نیکی کرتے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی وجہ سے یہ کام کیا، وہ تو ہماری زبانوں سے فٹافٹ نکل بھی جاتے ہیں اور ہم
واضح بھی ہوتے ہیں کہ بھئی دل میں یہ ہے اور سامنے بھی یہ ہے. جو اگر آپ کو پتا ہے کہ میں یہ بات اگر ان کو بتا دوں گی ابھی جھگڑا ہو جائے گا، اگر میں بتا دوں کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں یا میں کیوں نہیں آئی ہوں ان کے گھر، تو کوئی بھی ایسا کام ہو تو پھر اگر وہ بتا دینے والی بات ہو تو پھر آپ کو وہ مکروہ کام پھر ہوتا ہے کہ جس چیز کا آپ کے اندر ارادہ ہے کہ بس اس وجہ سے ہم مل رہے تھے لیکن آپ نے کچھ کلیئر نہیں کیا، وہ اس کے اندر آتا ہے. کس میں؟ خداع میں. حقیقت کے خلاف ہو. پھر خدع نہیں خداع ہی لکھیں یہاں پہ بھی، دوبارہ اسپیلنگ صحیح کریں. اس میں دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے جو کچھ ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف اپنے دل میں کچھ اور مقصد چھپائے ہوئے ہوتا ہے، یہی دھوکہ دینا ہے. تو دھوکہ دینا اس کی میننگ آ رہی ہے نا. خدع کی میننگ لکھیں چھپانا، اس میں یہاں پہ ایک اور بار لکھیں دھوکہ دینا. یہاں جب آپ اس ورڈ کو خدع جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ لکھیں دھوکہ دینا. دھوکہ دینے کی میننگ میں بھی آ رہا ہوتا ہے. مکر کا کام کیا، اس کو آپ چینج کر کے لکھیں برے ارادے سے کام، برا ارادے کا کام کیا. یا مکر و فریب ہوتا ہے. مکر و فریب یعنی کہ کسی کو دھوکہ دے کے دھوکے میں رکھنا. اس نے اسے دھوکہ دیا اور اسے مکر و فریب کے کام کا ارادہ کیا، ایسے مکر اور فریب کے کام کا ارادہ کیا جس سے دوسرے شخص نہیں جانتا. ٹھیک. تو خداع دھوکہ دینے کیا میں لکھیں آتا ہے. گے مکر کا؟ مکر و فریب، مکر و فریب کر لیں یا غلط کام کا ارادہ آپ کہہ سکتے ہیں. برے کام کا، غلط کام کا. مکر و فریب ورڈ آپ کا سنا، فریب بھی ورڈ سنا ہوا سے دھوکے میم کے یہ یہ بھی کام سے میم یہ یوز بھی ہوتا خدا کا ہی میننگ ہے. ہے. جی جی. اچھا، پہلے خدا ہے اور اب یہ خدا ہے. نہیں خدا ہی ہے، اس کو چینج کیجیے، خدا ہی ہے یہاں پہ آپ چینج کیجیے. اوکے اوکے میم. تو پھر ہوتا کیا ہے کیوں یہ منافقت اور اس کے اندر ورڈ میں آ رہا ہے، نہیں دھوکہ دینے کے ورڈ میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے زبان سے جو کچھ ظاہر کرتا ہے اور اس کے خلاف اپنے دل میں چھپاتا ہے، یعنی کہ اس کے اپوزٹ اس کے دل میں چھپاتا ہے تاکہ اس شخص سے اپنے مقصد حاصل کر سکے. اوکے. اندر اندر سے کچھ اور اوپر اوپر سے کچھ اور. اوکے. تو پھر اندر نیت کچھ اور ہے اور کسی کو بتانا میں تو تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، جبکہ فائدہ اس کا اپنا ہی ہو. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ. یہ جو یخادعون اللہ میں ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا، اتنا سارا یہ دھوکہ دینا جو تھا خالی اب پڑھا. اب اس کو آیت میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ دھوکہ دینا کیا ہے. یخادعون اللہ، ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کر کے سمجھتے ہیں کہ اپنی جان اور مال بچا لیں گے. ابھی تک ہم لوگوں نے دھوکے کے بارے میں کیا پڑھا کہ اوپر اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر اندر ہمارے اپنے فائدے کی بات ہمارے لیے ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ان کا اپنا اللہ کو دھوکہ دینے میں وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں صرف بار بار سے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جان اور مال جو ہے وہ آخرت میں بھی بچا لیں. اللہ کو کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ان کا اپنا خیال ہے کہ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے. ٹھیک ہے. دھوکہ دینے سے کیا مراد ان کا ایسا، جیسا ابھی میں بتایا تھا نا کہ دنیا میں بھی کوئی عذاب نہیں آ رہا، کوئی سزا نہیں مل رہی، کوئی ایسی مصیبتیں نہیں آئی ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ آخرت میں بھی پھر ہم ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ساتھ جو معاملہ چل رہا ہوگا ہمارا بھی ہو جائے گا، اور ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا ہے، ہم بھی نکل جائیں گے. اللہ نہ کرے یہی سب سوچ کے بھی تو ہم بھی عمل پہ نہیں آئے ہوئے. نہیں، کیا اور کیا وجہ ہے جو ہمارے عمل اتنے کم ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. ان کا اپنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں گے.
کیونکہ انہوں نے بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر تو کوئی بھی حال جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، جی آپ کا یہاں پہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے، اللہ کو کوئی دھوکے نہیں دے سکتا مگر وہ اپنے گمان میں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکے دے رہے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل بات ابھی انہوں نے کیا پڑھی کہ اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ اندر باہر ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو تفسیر کرنے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پر مطلب کیا ہے، مراد یہ ہے کہ یخادعون اللہ، یعنی وہ اللہ کے رسول کو دھوکا دے رہے ہیں، یخادعون رسول اللہ، اس طرح کی بات تفسیر میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ ورڈ بھی کہنا صحیح ہے کہ وہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہاں جا کے اللہ کو منا لیں گے، تو اصل بات تو یہی آ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔ لیکن آیت جس طرح سے اللہ کو دھوکا دینا، اور حسن بصری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ رسول، اللہ کے رسول کو دے، کیونکہ اللہ کو تو کوئی بھی دھوکا نہیں دے سکتا۔ ایک دوسری تفسیر ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنے کے برابر اس میں بتایا گیا ایسے ہی، اور اللہ کی اطاعت کرنا رسول کے اطیع اللہ و اطیع الرسول میں، یعنی کہ ملا کے آ رہا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے کمپلسری چیزیں ہیں کہ اگر آپ اللہ کا کہنا ماننے والے ہیں تو ایکچولی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ لے کے آئے، انہوں نے جتنا بھی سب کہا آپ کو ماننا پڑے گا، اور اگر آپ اللہ کی نبی جو لائے ہیں اس کو نہیں مان رہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر آپ اصل میں کسے نہیں مان رہے؟ آپ اللہ کو نہیں مان رہے، اس لیے میم یہاں یہ پر یخادعون متردف کے الرسول۔ معنی کیا ہے؟ جی متردف، یہاں مترادف، اچھا ابھی ہم مترادف آگے لکھا وہاں ہوا۔ پڑھیں گے تو پھر ہم بتاتے جائیں گے۔ چلے، اوکے اوکے حسن میم۔ بصری کہتے ہیں کہ ان کے کہتے ہیں کہ ان کے رسول کو دھوکا دینے کو اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینے کے مترادف فرمایا گیا ہے۔ مترادف جیسے کہ آپ کے سیم میننگ والے ورڈ جو ہوتے تھے اس کو عربی میں مترادف کہا جاتا ہے، تو سیم آپ کر لیں، دینے کے برابر فرمایا گیا ہے، ٹھیک، برابر کر لیں آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف رسالت دے کر بھیجا۔ اوکے، چلو، تو کیا سمجھ میں آیا؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، جس میں یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ تو اس میں مفسرین تفسیر کرنے والے کیا بتاتے ہیں کہ یہاں پر مراد اللہ کے رسول کو دھوکا دینے سے ہے، کیونکہ اور جگہ پر کئی جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس سے پھر انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس کے بعد اور ایمان والوں کو، والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی وہ دھوکا دیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کا ہی رویہ ہے کہ وہ دھوکا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کو کیسے دھوکا دیتے ہیں کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ اچھا، جیسے کہ ابھی جو واقعہ بتایا ہے کہ اگر پکا کوئی مومن، اب دیکھیں، اب آپ ایسی بات کہتے ڈریں گی کہ نہیں، خود بھی پردہ نہیں کیا ہوا ہو اور سامنے والے کو بھی آپ بتا رہی ہوں کہ آپ ایسا کریں گی تو مشکل میں آئیں گی، بھی آپ سے نہیں ہو پا رہا، آپ دوسرے کو اب نہیں، یہ زبان کہتے ہماری کٹے گی کہ اللہ کی حکم، ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور صحیح ہے، آزمائشیں تو آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ دنیا میں جاؤ اور پھر ایمان لے کے آؤ، پھر تمہارے ایمان پہ تم پکے ہو کہ نہیں پکے ہو اس بات کی چیکنگ نہیں ہوگی، ایسا لگتا ہے ہمیں، غلط لگتا ہے، غلط ہے، ایمان والوں کی چیکنگ ہو کے رہے گی۔ موسٹلی آج کے دور پہ اللہ نہ کرے کہ سب کے سب فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو ان کا ایمان ہی اتنا بڑا تھا، ہم تو ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ آپ سے صحابہ والی چیکنگ بھی نہیں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سے ہمارے درجے کی لی جا رہی ہے۔ تو دین کے معاملے میں جتنی آپ کو خاموشی آپ اختیار کر سکیں، اگر بولیں تو حق بات، سچ بات بولیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں بولوں گی تو جھگڑا فساد ہوگا، چپ رہنا سب سے بہتر ہوتا ہے۔
اوکے، تو یہ پھر چیز جو ہمارے دلوں میں جاگ رہی ہے، یہ دین کی وجہ سے جاگ رہی ہے، علم کی وجہ سے جاگ رہی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کہیں بھی ایسے ذریعے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اسے سمجھنے والے ہوں۔ یہاں پر ہم لوگوں کو ڈیٹیلنگ سے جانے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک ایک چیز اچھے سے سمجھ رہے ہیں اور ریڈی رہیں کہ جب آپ کا سبق بڑھ جائے گا، یعنی کہ آیتیں زیادہ زیادہ پھر ہم لوگ لینا شروع کر دیں گے۔ تو ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں وہ، اور وہ مسلمان اصل میں نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ پھر مسلمان ہیں؟ فائدے اٹھانے کے لیے، جبکہ دل میں مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو یہ سمجھ بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جھوٹی امیدیں دلاتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی اسی طرح کے کہ اپنے آپ کو جھوٹی کے تسلیوں میں رکھے ہوئے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، جو پکے منافق ہوتے ہیں تو انہیں احساس بھی نہیں، ان کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور کہاں اندر باہر کا فرق کر رہے ہیں کہ جو ان کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، اور جو باہر والا پارٹ ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ کتنا خطرناک کام ہے، اور کسی کے ساتھ اگر ہم ایسا کر رہے ہوں کہ اندر اور باہر الگ الگ چلا رہے ہوں، یا اپنے ہی ساتھ اللہ نہ کرے، یہ اپنے کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، کہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو ہم لوگ بیچارہ سمجھتے ہیں اسے، اللہ نہ کرے کہ تو شعور کیا ہوتا ہے؟ شعور احساس کرنا ہوتا ہے۔ شعور کی میننگ نہیں بتا رہے ہم آپ کو، شعور کس طرح سے احساس کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو سمجھ کے ہی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کوئی چیز، اس کو کہتے ہیں شعور نہ ہونا، ٹھیک۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کفر ہے دل کے اندر، یا جو یہ بات تو ہم نہیں مانیں گے، اتنا تو نہیں کر کے دیں گے، یہ ہم جو چھپائے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے لا علم ہو، اس سے بے خبر ہو۔ تو انسان جو ہے وہ اتنا لا علم، اتنا بے خبر، اتنا ناسمجھ اور بیوقوف ہے کہ وہ اس حقیقت کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جانتے۔ تو اس سے بڑا جاہل پھر کون ہوگا جو اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، جو سامنے ہے، وہ جو ظاہر ہے، وہ جو باطن۔ اگر چلیں ہم لوگ اتنا ہی ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تو اگر عمل میں کوتاہی بھی ہے تو ہمارے اندر افسوس ہوگا، اور ہم اللہ کے جب اکیلے میں ہوں گے نا تو ہم اللہ کے سامنے افسوس کریں گے کہ یار اب میں کروں گی، مجھ سے نہیں ہو رہا، ایسی باتیں ہوں گی، نہ کہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا، وہاں پہنچیں گے تو ہوئے گا، یہ والی فیلنگ نہیں آئے گی، یا پھر ہم کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ ادھر کے رو رہے ہیں اور نہ ہی چھوڑے پورے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جاہل ہے ایسا شخص جو کہ اس طرح کا کر رہا ہو۔ کہاں تک پڑھ لیا تھا ہم لوگ نے؟ پڑھ لیا تھا اوکے، چلے آگے بڑھتے۔ پھر ایمان والوں کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی بڑے خطرے میں ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ خوش ہو، جس کو جو کہ عبادت سچے دل سے اللہ کو کی عبادت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھو، میں تمہاری طرف 10 ہاتھ بڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دوست ہو جاتے ہیں، ولی مانے دوست۔ تو کوئی بھی ولی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے ایک پکچر جو بنائی گئی ہے ولی کی، کہ پگڑی پہنے اور کوئی بندہ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں،
اللہ کے ولی ہو سکتا ہے کہ کوئی نافرمان بندہ بھی ہو، کیونکہ وہ اس سے یہ چیزیں چھوٹ نہ رہی ہوں، اور وہ رات میں روتا ہو کہ یا رب میری مدد کر دیجئے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہا، اور وہ اللہ کے کافی قریب ہو۔ راتوں میں اللہ جب ساتویں آسمان پر، ہم سبھی کو معلوم ہے نا تہجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری پہر رات کے جو ہے وہ ساتویں آسمان پر اتر کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اسے معاف کر دوں، کسی کی ضرورت ہو تو میں اسے دے دوں۔ اور اس وقت موسٹلی ہم سب سو رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کبھی پارٹیاں منا کے راتوں میں جو جاگ رہے ہوتے ہیں یا لیٹ نائٹ سونے کے کاموں میں اور کوئی گناہ کے کام میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کسی کو کچھ چاہیے۔ تو ہم آپ کوئی بھی ولی ہو سکتے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ جو دھوکا کرتا ہے، اس کو کوئی نقصان اگر پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس سے پھر نپٹتے ہیں، اللہ اس سے بدلہ پھر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے، جس سے اللہ محبت رکھتے ہوں، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں کہ ولی کیسے بنے، ہم کیسے پہچانے؟ تو آسان طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے، دین سے، ان سب چیزوں سے، عمل سے محبت رکھیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت رکھیں گے۔ تو ولی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، دوست۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے ولی کو کے ساتھ کو اذیت پہنچائے گا، یعنی تکلیف دے گا، تو اعلان جنگ، یعنی اب اس کی شامت میں لے آؤں گا۔ پھر ایٹ دا اینڈ کیا نکلا؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کو نقصان ہے، نہ ہی ایمان والوں کو کوئی نقصان ہے۔ صحیح، یخادعون اللہ والذین آمنوا، پھر اس کے بعد میں جو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ہی اللہ کا کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی ایمان والوں کو۔ سراسر کس کو نقصان ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنی ہی جانوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو السلام علیکم، سوری استادہ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ وعلیکم میں السلام۔ میں سمجھی نہیں، ولی وہ مطلب رشتے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ولی کی میننگ ہوتی ہے دوست۔ اچھا تو مطلب اوکے، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جی 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 یہاں پہ الفاظ آیا ہے کہ جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو جی جی جی، ولی کی میننگ بس ہم بتاتے ہیں، دوست کوئی اچھا بھی ہو مطلب سکتا ہے، جی جی، جس سے ہم مطلب لوگ ہمارے سمجھتے ہیں نا دوستی کہ میں کوئی بھی ہمارے ہو۔ جی جی، ہوں جو تو اگر جو اللہ ہمارے سے محبت رکھے، جی، آپ بولیں۔ نہیں مطلب جو وہ ہمارے دوست اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے تو، اور میں بھی اگر فار ایگزامپل رکھتی ہوں تو وہی دوست ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے استاد؟ ایک منٹ آپ بتا دیں۔ جی میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی، سوری۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی جیسا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی بھی دوست عائشہ، پھر اللہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کا ولی کون ہوگا، بتائیں۔ اللہ کسے تمام اپنا ولی مومن بناتے ہیں؟ مستعد، تمام مومن۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ پہ ایمان لایا ہو، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتا ہو، ایسے سبھی جو بھی کرتے ہیں نا، یہ تو سارے مسلمان لوگ آلموسٹ کرتے ہیں، لیکن میم دل سے جو اس طرح کا کر رہا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میم جی میم جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں جو سے دنیا جو دیکھ رہی ہے، لیکن جو دل میں بھی لوگوں کے لیے اچھا تصور کرے، کسی کی خوشی دیکھ کر کے اس میں ماشاء اللہ کرے، اس میں بد نظر نہ کرے، اور ان کے لیے بھی خیر کی دعا کرے اور اپنے لیے بھی خیر کی دعا کرے، وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، جی، مطلب اصل جو بات سب کے دل لیے کی خیر، صفائی۔ جی ظاہری بھی اور باطنی بھی ہاں، خیر جی ہو۔ ہاں، بے شک یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اوکے،
چلے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اوکے ہم لوگ کہاں تک آ گئے تھے؟ اوکے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو وہ اس نے نقصان دیا اور نہ ہی نہ ایمان والوں کو نقصان دیا. نقصان سراسر اپنا ہی ہے. اگر انسان دیکھے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان چھپ کے ایسے کچھ حرکتیں کرتا ہے جو دین کے خلاف پائی جاتی ہیں، تو پھر آخر میں جو ایمان والوں کے بجائے اسی کے اوپر یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں. کہ اگر کوئی دل میں برے ارادے رکھتا ہو تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہمیں دیکھنے میں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا مل جاتا ہے نا کہ انہیں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا، آج ان کے بچے ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو کافی سارے لوگوں کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ دنیا میں بھی ہمیں دیکھنے مل جاتا ہے. دھوکہ دینا نفاق کی علامت ہے. اوکے تو یہاں پہ کیا کیا لکھا ہوا تھا؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جھوٹی امیدیں، یہ خود ہی دھوکے میں ہیں اور اپنی غفلت اور بے خبری کی بنا پر اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ اس کی دھوکے دینے کا نقصان خود انہی کو پہنچ رہا ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اسی کی تھوڑی سی یہ ڈیٹیل ہے. یہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے. وما یشعرون، اور وہ جانتے تک نہیں. اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کا یہاں پر دیکھا کہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. پھر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کو پوائنٹس میں دکھ رہے ہیں کہ دھوکہ دینا نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی علامت ہے. دھوکہ دینے والا خود کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. دنیا میں بھی دھوکہ دیکھیے، اگر کچھ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو اصل میں اس نے کسے دھوکہ دیا؟ جس کا چرا لیا اس کو دھوکہ دیا، جس کا نقصان ہو گیا اس کو دھوکہ دیا، یا اپنے آپ کو. اگر کیونکہ ہو سکتا ہے اسے دنیا کا کچھ فائدہ، تھوڑی دیر کا، کچھ دنیا تو کچھ دیر کی ہے نا، کچھ دیر کا اسے کچھ فائدہ ہو جائے، وراثت میں کچھ کر کے مار پھر کے آگے لے لیا، یا کچھ کسی کا اور بھی دھوکہ دینے کی تو بہت ساری جگہیں ہیں. اگر کچھ اس طرح کا کر لیا تو وراثت میں کتنے سال جو اس نے گھر اگر کسی کا حق مار کے لے لیا ہے، کتنے سال جی لے گا. آخر میں جب وہ پہنچے گا تو یہ اس کو اسی کے لیے نقصان دہ نکلے گا، اور جس کا لیا گیا ہے نا اس کو پھر اللہ تعالیٰ بہترین اجر اس کے بدلے ایک ایک پل کا دے گی. تو ہمیشہ یہ بات رکھیں، چاہے جتنے بڑے دھوکے، چھوٹے پیمانے پر بڑے پیمانے پر دھوکہ دے رہے ہوں، دھوکے دینے والا دراصل اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہو رہا ہوتا ہے. اور بھی بہترین بات لکھی ہے، دھوکہ دینے والا اصل میں اللہ کو نہیں جانتا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اللہ کو پہچانتے ہو تو ہم لوگ ایسے کام نہ کریں. اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی آج بھی ہمارے اندر اللہ کی پہچان بہت کم ہے، بہت کم ہے. اگر ہم اللہ کو تھوڑا بھی جان لینا تو ہمارا جو یہ کام ہے، عمل کا کام جو پیچھے رہ گیا ہے، یہ آپ دیکھیں اتنی اسپیڈ سے اتنی اچھی طرح شروع ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اللہ سے محبت بھی ہوگی، اللہ کی تعظیم بھی ہوگی. یعنی جس طرح سے ایک معبود کی میننگ میں ہم لوگوں نے دیکھا نا، اس طرح سے عبادت کی جائے کہ محبت اور تعظیم کے لیول پر ہو. تو ان سب چیزوں کے ساتھ کہ اگر آپ جان جائیں کہ میرے رب ہی مجھے کھلا رہا ہے، میرا اللہ ہی مجھے دے رہا ہے، میرے اللہ نے کتنے آسان رولز بنائے ہیں، میرے اللہ نے کچھ دنوں کے بعد اتنی بڑی جنت بنائی ہے، اور یہ چیزیں دی ہیں. میرے اللہ کا کرم ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی. میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرے پیچھے اللہ نے دین کیسے عمل کرنا ہے اس کے لیے ایک کتاب پوری بھیج دی. اور پھر کتنی مصیبتیں اٹھائیں، جو ان کے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ذریعے جو ہم لوگوں تک کام پہنچایا، ان کو کتنی تکلیفیں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب بندے تھے وہ نا. تو پھر ہمیں جو بھی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اصل بات ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں. تو ہر دھوکہ دینے والا بھی یہاں پہ پھنستا ہے. یہی اس کے اندر بیوقوفی آتی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے.
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اوکے چلے آگے بڑھیں گے. تو یہ سب باتیں کیوں ہوئی؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دھوکہ دینے کی وجہ بتا دی کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. چلو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ان کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کیا فرمایا گیا یہاں؟ کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے. اور یہ اللہ نہ کرے کہ یہ جو چھوٹے سے پوائنٹ میں ہر ایک کے پاس کسی نہ کسی لیول پہ موجود ہوتی ہے، تو بیماری کا آنا اس کو ایک مرض کی طرح لینا چاہیے. اس کی پھر کیور کرنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی. چلے، تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ سوچتے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. اور وہ بیماری کیا ہے؟ شک و شبہ کی بیماری ہے، بے یقینی کی بیماری ہے. شک یعنی بس کوئی چیز کلیئر نہ ہو، ٹھیک. شبہ بھی اسی کا دوسرا ورڈ ہے شک کا. تو بے یقینی آپ کہہ لیں، بے یقینی کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے. تو یہ جتنی چیزیں جو ہیں دل میں ان کے اندر یہ ریزن تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے. صحیح بات ہے نا کہ جب دنیا کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ نہیں یہ چیز تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کے بغیر تو کیسے رہ سکیں گے، یہ کیسے ہو پائے گا، وہ کیسے، تو پھر آپ دیکھیں دنیا کی محبت میں آ کے پھر ہم دین کے کئی کام چھوڑ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو شک. اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ہم زبانوں سے تو نہیں کہتے کہ یہ کتاب صحیح، ہم عمل سے ظاہر کر کے دکھاتے ہیں. اگر ہم پردہ کریں گے تو ہم اونچے لیول تک نہیں پہنچے گے. اگر ہم ایسا کر کے آئیں گے تو ہمارا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. تو اگر کسی کو اس طرح کا سامنے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اب آپ کہیں گے تو کلیئر دکھ رہا ہے کہ لوگ اگر برقع پہننے والوں کو ستا رہے ہیں، تو یہ تو آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وہاں پہ نہیں جا کے اونچا درجہ مل رہا ہے، اسی کالج میں جا کے اسی جگہ پہ، تو اللہ تعالیٰ پہ اگر آپ یقین رکھ کے کہیں اور بھی جائیں گے آزمائشوں کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر میں سکون دینا، آپ کے گھر میں اونچا رتبہ دینا. اور ایسا نہ ہو کہ ہم باہر تو بڑے انجینئر اور ڈاکٹر بن کے آ چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے جو اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے گھروں میں ہمارے پاس پھر نہ ماں باپ کے اندر کوئی ہمارے دل میں ان کے لیے ہے، نہ ان کے دل میں ہمارے لیے ہے، یا ہمارے بچوں میں کچھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں بہت عام ہو گئی کیونکہ ہم آسانی سے اللہ کے حکم کو ٹھکراتے چلے. دنیا کی محبت یہاں پہ کیا کیا لکھا؟ فی قلوبہم مرض. مرض میں کیا کیا؟ دنیا کی محبت کی بیماری، دل کی بیماری. دل کی بیماری میں پھر یہی شک شبہ، یہ سارے، پھر بے یقینی، تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. شک و نفاق کی بیماری، بے یقینی کی بیماری، اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ کرنا. اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ کرنا، یہ غلط لکھا ہوا، اس کو کٹ کیجیے. خرچ نہ کرنا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ خرچ کرنا تو پھر ہمارا ادھر چلا گیا تھا نا، نیک کاموں میں سے تھا. تو جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک دن کا بخار جو ہے وہ 40 دن کی کمزوری لاتا ہے. خیر یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنی لاتا ہے. فی الحال اگر بیماری آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کہ بہت ذرا سے دیر کے لیے بندہ بیمار ہوتا ہے، چھوٹا سا جھٹکا ہی آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ریکوری میں جو ہے وہ عرصہ لمبا وقت لگ جاتا ہے اور انسان کو کمزور کر دیتی ہے، ویک کر دیتی ہے. صحیح بیماری اگر خاص طور پر اگر انسان اس کا علاج بھی نہ کرائے تو وہ مرض پھر اور کیا ہوتا ہے کہ وہ مرض بھی بڑھتا جاتا ہے، اور پھر بات کی کمزوری بھی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں عمل ہو رہا ہے، ہم سے کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلے ہیں. تو یہ ساری بیماریاں اگر لگی ہیں کہ دنیا کی محبت اور پتہ نہیں شک ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور ایسا
دنیا میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ہیں صحیح باتیں، اور اگر قرآن کے حساب سے چلیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ شک آ رہا ہے، چلے پوری طرح سے اگر اس طرح کی بات یقین ہے تو سیدھے تو کفر، صحیح۔ اور پھر بھی اگر لٹک لٹک کے چل رہا ہے کسی طرح اور بس تو یہ پھر نفاق کے اندر آ رہا ہے کہ چھپا کفر ہے دل میں اور باہر سے وہ بتا رہا ہے۔ تو کیونکہ فی قلوبہم مرض، انہوں نے بیماری کا علاج، ان کے دلوں میں مرض تھا اور انہوں نے بیماری کا علاج نہیں کیا۔ کس سے علاج ہونا تھا؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے اب دردناک عذاب ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولتے تھے۔ بما کانوا یکذبون، یکذبون کاف دال با، جھوٹ یعنی کہ جھٹلانے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک شکوک، اوکے یہ والا لاسٹ والا بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح دین کے بارے میں شک و شبہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ چلیں، بہترین بات لکھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس میں پورے یقین کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو۔ امراض جو ہے وہ مرض کی جمع ہے، امراض جسے کہا جاتا ہے عربی میں امراض۔ تو دل کے دو قسم کے مرض لاحق ہوتے ہیں یعنی لگ جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا چینج جو کوئی کرنا چاہے کر لے۔ امراض مرض کی جمع ہے اور لاحق ہوتے ہیں یعنی لگ جاتے ہیں۔ شکوک و شبہات کی بیماریاں، تو اس کو عربی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مرض الشبہ، اس کو آپ کیجئے شکوک و شبہات۔ شک کی جمع ہے شکوک، اور یعنی کہ شبہات بھی بے یقینی کو ہی کہا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے نیچے بریکٹ میں بے یقینی لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ اور دوسری ہے شہوات، شہوت، شہوت کہتے ہیں خواہشات، یعنی خواہشات کو، خواہش کو، اور خاص طور پر جنسی خواہشات کو کہا جاتا ہے، یعنی بدنی اس طرح کی کوئی خواہشات اس کو۔ تو خواہشات کیا ہوا؟ مرض شہوات میں خواہشات، ہر چیز کی خواہش، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بہت زیادہ خواہشات بھی جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبتی ہے۔ وہ دو قسم کے امراض جو ہے وہ بتایا گیا کہ بیماریاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، یہ اور یہ جو ان کا شک کی وجہ سے جو ان کا ایمان وہ لے کے آئے تھے دل میں، وہ پورے یقین میں نہیں بدلا، تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ایسا رہتا رہا، صحیح۔ اللہ نہ کرے کہ اب یہ ڈیٹیلنگ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو چیک کرنے کے بعد بہت توبہ کرنا اور بہت ایسا بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دل ان کا تصدیق نہیں کرتا، ایسے لوگوں کا دل جو ہے وہ اس چیز کو سچ نہیں مان رہا ہوتا، دین کو سچا نہیں سمجھ رہا ہوتا، پکا یقین نہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون نہیں ہے ان کے اندر، صحیح۔ ابھی انہوں نے پیچھے پڑھا نا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ جب انسان کا یقین ڈھیلا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی اتنا ہی ڈھیلا ڈالا ہو جاتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے عمل بھی جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر اگر کہیں سے پتہ چلے کہ جی یہ دوا پینے سے جو ہے وہ ڈاکٹر بتائے میرا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا، تو پھر انسان جب اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے نا تو وہ دوا چاہے کڑوی بھی ہو، چاہے ناک بند کر کے پینی ہو بچوں کو، جیسی بھی ہو، آپ کو یقین ہوگا کہ اسی میں شفا ہے، تو ہم منہ بند کر کے دوا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کو پی ہی لیتے ہیں، صحیح۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بدن کاٹا جائے گا، میرا پیر کاٹا جائے گا اور یہ ہوگا آپریشن جسے کہتے ہیں، صحیح، اس کے بعد میں اچھی ہو جاؤں۔ یقین کیا ہے کہ یہ کاٹنا پیٹنا جو سخت چیز ہونے والی ہے میرے ساتھ، اس کے بعد میں اچھی ہو جاؤں گی۔ جب تک یقین نہیں آتا آپ اس چیز میں آگے نہیں بڑھتے۔ تو ہمارے اندر بھی یقین نہیں آیا کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت ہوگی، جہنم ہوگا، جنت ہوگی، اللہ اتنی شان ہے ان کی، کیا جواب دیں گے اللہ کو، اتنا جو ہے وہ جو سچا پکا یقین ہے نا، اسی لیے پھر ہم یہ آپریشن والا کام جو ہے اپنے اوپر نہیں لا رہے ہیں۔
دوا کڑوی نہیں پی رہے ہیں، بس جو آسان آسان دکھ رہا ہے اس کو کرتے جا رہے ہیں، اور جو مشکل کام ہے اس کے اوپر یقین کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں لگ رہا۔ تو دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، اگر کبھی ایسے ڈاکٹر پاس ہم لوگ جائیں جہاں سے ایسا لگے کہ ارے ڈاکٹر نے کوئی دوا علاج خطرناک سا بتا دیا ہو، پھر آپ کہیں کہ ارے میں تو پوری بات بھی بتا نہیں پائی تھی اور ڈاکٹر نے علاج پہلے لکھ دیا، اور یعنی کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوئی ہوں وہاں جا کے، تو انسان کیا کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ میں یہ دوا نہ ہی لوں۔ صحیح، تو یہ فرق آ گیا نا یہاں پہ۔ تو جب یقین نہیں آیا تو دوا بھی نہیں لی اور یہ چیزیں پھر نہیں کری۔ بیماری کیا ہے؟ شک کی بیماری، یعنی دین کو سچا نہیں سمجھتے، جو کچھ قرآن و سنت میں کہا گیا ہے اس کے اوپر پورا ایمان نہیں رکھتے کہ یہ جو کہا گیا ہے وہی صحیح ہے، ایسا ہوگا، اور جیسا کہ بھی بتایا جنت دوزخ سبھی کچھ آنے والے۔ اور دوسری طرف پھر شہوت، تو شہوت میں زنا، لو افیئرس، خواہشیں، گناہوں سے محبت، کہ اللہ نے رات میں سونے کا تو رات میں جاگنے سے محبت، اور وغیرہ وغیرہ، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن جو گناہوں سے محبت ہے کہ گناہ چھوٹ نہیں رہے ہوتے ہیں، یہ سب شہوات کے مرض ہے۔ ٹھیک، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یقین نہیں آنا، اور قرآن و سنت کے احکامات پر دنیا کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور آخرت سے غفلت میں ہوتے ہیں، تو جیسا کہ ابھی ہم نے ایکسپلین کیا۔ تو یہ تھی بات کہ ان کے دلوں میں خرابیاں ہیں، اور ساتھ ہی دنیا کی ایسی محبت ہے کہ انہیں دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں، خوشیاں سب حاصل، اس سے جو ہے وہ خوشی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ دنیا سے محبت کرتے ہیں، آخرت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے۔ اب دیکھیں کتنا ایسا ہوتا ہے کہ آپ بار بار درس میں اگر جائیں تو بڑا دل ایسا ہو رہا تھا کہ پھر سے سنیں، پھر سے کلاس آ گیا، پھر سے بیٹھے۔ تو اللہ کرے کہ انہی چیزوں کے ساتھ آئیں اور توبہ کرتے۔ آپ کہیں یہ چیزیں تو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہاں اب کیا ہم ٹھیک ہے، اب ہم تو منافق کا ایک ٹیگ لگ گیا، اور اب ہم نہیں، یہ چیزیں بیماریاں، بیمار ہر کوئی ہوتا ہے، اور پھر اس کا علاج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت کی بات ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی، کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ صحیح، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم، جیسا کہ کبھی ایمان کا لیول بہت ہائی رہتا، کبھی تھوڑا کم رہتا، اس دوران جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہو جاتی، پھر بعد میں جب اپن ریئلائز کر لیتے رہے یہ ایسا ہو رہا، تو وہ اس کی معافی ہم کیسا چاہیں اللہ سے؟ ہاں، اس کے وہ بھی اللہ تعالیٰ، آپ نے اگر دیکھیں جان بوجھ کے ارادتاً اگر جی کرا میں ہے کہ آج میں اور ہم، کر لیتی ہوں، اب میں رات میں ایسا کروں گی اور میں کل اللہ سے معافی مانگوں، یہ غلط۔ صحیح، آپ ہاں نے جی، کوئی ایسا مطلب ایک کوئی ارادہ نہیں کرا تھا اور چیز سامنے ہاں آئی اور آپ سے ہو گیا، پھر آپ کو اس پہ جی، افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے پھر سے یہ کام کر لیا، میں نے کل ہاں ہی ہاں ارادہ کیا تھا کہ میں نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، پھر سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اگر آپ ان کی طرف لوٹیں گی، کیونکہ انسان ہی ہیں ہم لوگ، مرتے دم تک غلطیاں ہوتی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں غلطیاں کرنے کے، خطا کرنے کی جو ہے وہ لائسنس ملا ہوا ہے کہ ہم توبہ کرتے جائیں، اور اب ہم غلطیاں توبہ اللہ تعالیٰ پہچانتے ہیں کہ آپ سے ہو جی گیا ہے، یا آپ نے ارادہ ہی کیا تھا کہ میں ایسی زندگی کاٹوں گی کہ میں کروں گی، پھر میں نہیں مانوں، ایسا تو نہیں دل میں ہم نے کرا ہوا ہے نا۔ ہم دل سے پکا ارادہ جی کرتے ہیں کہ اب نہیں کروں گی، پھر ہو جائے تو پھر جی آپ معافی مانگے، پھر توبہ کریں۔ جی اوکے، چلے، تو ہم لوگ یہاں تک پہنچے تو فزادہم اللہ مرضا، یہ اب ان کی سزا ہے۔ آہ، اگر انسان ہر وقت جو ہے وہ دنیا کی محبت کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ وہی کام کرے گا جو دنیا کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم بہت دنیا 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 میں لگے ہوتے ہیں تو ہم، آپ دیکھیں، سارے ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری دنیا کے لیے بس فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام کا اظہار بھی منافق کیوں کرتے ہیں، کیوں کر رہے تھے اس وقت؟ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو مال غنیمت ملا تھا، جب
جنگ سے لوٹے تو جو دیکھا کہ 70 قیدی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، تو وہ لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو لوگوں کے مزے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، آئندہ جب کبھی جنگ ہوگی تو ہم بھی جائیں گے، اور جو کچھ ملے گا وہاں سے مال واپس آئے گا وہ ہم کو بھی ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنے جو اس وقت کے منافقین تھے جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن قرآن کی ہر آیت ہر وقت کے ہر انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے بھی نہیں، ہر وقت کے ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے اللہ کی آیت۔ آج دیکھیں اس وقت ان کے لیے اس طرح کی باتیں تھیں، ہمارے لیے اندر جو اب ہم لوگ جس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں یہ تکلیفیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے باہر نکلنے والا بنائے۔ اور تو فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کے حوالے چھوڑ دیا۔ یہاں پہ کہہ لے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفسوں کے حوالے کر دیا، نفس مانے ان کی اپنی جان کو کہا جاتا ہے، ان کے اپنے ہی انہی کے سپرد کر دیا، ان کو ان کے حوالے پر کر دیا۔ دنیا کی دنیا کی پریشانیوں کو ان کے اوپر جمع کر دیا، اور وہ دنیا کی پریشانیوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے، ایک کی دین کی اہتمام کر سکیں۔ اہتمام مانے کسی چیز کی تیاری کرنا، کسی چیز کی طرف دیکھنا۔ آپ نے کبھی ایسا سنا ہو کہ کسی کے گھر گئے تھے، اتنا اہتمام کرا انہوں نے، یعنی کہ کسی چیز کی طرف خاطرداری وغیرہ کرنا، دیکھنا، اس طرح کا، تو وہ دین کے لیے کچھ کر سکیں ایسا۔ جب دنیا میں جب انسان پھنسا رہتا ہے تو یہ ان کی سزا کے لحاظ سے آیا کہ ان کو پھر جو تھا وہ ان کو اللہ نے ان کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا، اور ان کی دنیا کی پریشانیاں ان پہ جمع کر دی، اور اب ان کو دنیا کی پریشانیوں نے اتنا گھیر لیا کہ وہ دین کے لیے وقت ہی نہیں نکال سکتے۔ تو جب دنیا کی محبت میں بہت زیادہ انسان بڑھ جائے تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور دنیا کے کام بھی پھر اس کو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، آج یہ بزنس، آج وہ ڈیل، آج یہ کام، آج یہ کھانا پکانا ہے، آج بچوں کے لیے ادھر جانا تھا، آج وہ کرنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح، جب بس دنیا کا ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، پھر دین کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ اللہ کی بڑائی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو عمل کریں، اور پھر واپس جنت میں جائیں۔ لیکن ایک کلاس کے لیے انسان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، کیا کر رہا ہے؟ یہی مصیبتیں نہیں آئی ہوئی ہمارے سر پر، ہم دنیا میں پھنسے، دنیا کی کاموں کو بڑھا لیا، اور پھر اسی میں اتنا پھنس گئے ہیں کہ آج انسان کہتا ہے کہ ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو دین کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے دل کی بیماری ہو، اگر انسان علاج نہیں کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ بیماری بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک، ایک بیماری سے دوسری بیماری پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور الگ الگ مصیبتیں ساری ہم سبھی کو معلوم ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور دوسرے مقام پر بھی، یعنی ایک دوسری جگہ پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ ایمانا، صحیح، ہر نئی صورت کے نازل ہونے سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہم جتنی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ایمان والے ہیں، اور جو کمیاں، جو بیماریاں ہیں اس کا علاج کریں گے اللہ کی طرف سے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دل میں بیماری ہے، اس کو صحیح ہونا ہے، تو اللہ کا ذکر بہترین علاج ہے۔ انشاءاللہ اور علاج دیکھیں گے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ وہم یستبشرون، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہیں۔ تو اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اس صورت میں اس کی بھی جو ہے وہ کلیئر، جو ان کی نجاست ہے، جو ان کی گندگی ان کے اندر ہے، اس میں اور کیا ہو جاتا ہے کہ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے ابھی یہی نہیں کر پا رہے تھے، اب دوسرا آ گیا، اب یہ بھی نہیں ہو رہا، تو ان کی منافقت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، پھر اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ لہٰذا یہاں بھی کیا بتایا گیا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آگے دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو عذاب علیم منافقین کے رجز میں اضافہ ہونا، اس کو آپ رجز کو کر دیجئے، انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے رجز۔ اوکے، یہ پارٹ ہم دوبارہ اس کے آگے کی جو بھیجیں گے تو پھر آپ لوگوں کو ہم نے یہ بھیجی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ یہاں تک آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جب تک کسی کا کوئی سوال ہے تو بولیں، ہم PDF اپنی لگا رہے ہیں۔ میم آپ جب بتائیں۔ ایگزام جی، لیں گے تو اتنی ڈیٹیل میں رہیں گا یا یہ بس ہمارے آپ لوگوں کو ابھی کوارٹر وغیرہ تھوڑا ہو جائے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ایک آدھ موک آپ لوگوں کے ہو جائیں گے۔ ڈیٹیلنگ میں آپ جو ہے وہ ایمان، کفر، نفاق، ان بڑی بڑی چیزوں کا جو ہے وہ یہ کر لیں تو اتنا کافی خالی رہے گا۔ ڈیفینیشن معلوم ہو ہاں، جانا چاہیے۔ ڈیفینیشنس آپ کو کافی ضروری ہے۔ دوسری ایگزام میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اگر آپ کو آ رہا ہوگا، موسٹلی سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو اسی آیتوں میں ہی مل جائیں گے۔ جیسے کہ اگر سوال کیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیتوں میں کیا کیا چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ جو کہ فائدے ہوں، اچھا تو وہ پھر آپ آیتیں دیکھیں گی اور ٹرانسلیشن اگر آتا ہوگا پھر آپ انشاءاللہ ضرور اس کو اچھے سے بتا سکیں گے۔ صحیح؟ تو جی ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن کا بہترین طریقے سے اگر آپ لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ایگزام بہت آسان ہوگا۔ ایگزام آپ کو دیکھ کے ایسا لگے گا کہ بس یہی تھا، ابھی بس ایگزام کافی دور ہے، جو دلوں کی صفائیاں چل رہی ہیں اس کے اوپر الحمدللہ بہترین اس میں فائدہ ہے۔ جی بتائیں۔ جی استاذ، الحمدللہ۔ چلو، بڑی چیز یہ ہے۔ اوکے، تو فزادہم اللہ مرضا، اس میں ہم نے دیکھا منافق کے رجز میں، یہاں پہ بیماری میں کر دیں، ان کی سزا میں، ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم جو ہے وہ درد دینے والا اس کی میننگ ہوتی ہے، اور ایک منٹ۔ اوکے، علیم، علیم کا لفظ جو بنا ہوا ہے وہ حمزہ، لام اور میم، علم، یعنی علم کہتے ہیں درد کو۔ تو درد دینے والا، کوئی چیز بہت پینفل ہو قوت اور شدت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، قوت اور شدت کی وجہ سے کسی چیز میں کوئی درد ہو تو اس کو کہتے ہیں علیم، یعنی کتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کی وجہ سے درد ہو رہا ہو وہ علیم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ اگر ایک دفعہ چوٹ لگ جائے تو اس میں درد ہوتا ہے، اور پھر اگر اسی کے اوپر دوبارہ چوٹ لگ جائے اور مسلسل کوئی اس کے اوپر چوٹ لگاتا رہے تو کتنا درد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ جہنم کے سب سے نچلے میں حصے میں ہوں گے، اور تکلیف پر تکلیف جو ہے وہ ان کی بڑھتی جائے گی، اسی لیے عذاب علیم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شدت اور قوت کی وجہ سے دردناک عذاب جب ہوگا ان کے اوپر تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ چوٹ کے اوپر چوٹ لگنا، مسلسل چوٹ لگنا۔ قرآن میں آتا کلما ارادوا ان یخرجوا فیہا، یعنی کہ جب بھی وہ چاہتے ہیں وہ اس سے باہر نکلیں تو پھر اسی میں دھکیل دیے جاتے ہیں، اور کہاں؟ سب سے نچلے حصے میں، تو نکلنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ سوچ کر ہی انسان کا دل جو ہے وہ گھبراہٹ اٹھتا ہے، اور ایک عجیب سی فیلنگ ہونے لگتی ہے کہ کہیں اگر کہیں بہت نیچے حصے میں دبے ہوئے ہوں، گھٹن جیسی محسوس ہو۔ صحیح؟ قرأت آپ سبھی کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ 10 قرأتوں سے پڑھا گیا، اور کچھ کچھ ورڈ جو ہے وہ میننگ کے لحاظ سے چینج کرے گئے۔ تو دوسری قرأت میں یکذبون کی جگہ پہ بما کانوا یکذبون
युकज़्ज़िबून بھی آیا, حق کو جھٹلانے والے, یعنی کہ تھوڑا سا ورڈ میں چینجز آ گئے ہیں. تو ہوا کیا کہ بار بار جب بھی حق ان کے سامنے آتا رہا تو ان کے دل اس کو انکار کرتا رہا اور نہیں مانا, تو ان کے لیے پھر درد دینے والا بڑا عذاب ہے. اور بیمار دل جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے. تو اللہ نہ کرے کہ یہ بیماریاں اگر دل میں ہیں تو کون کون سی؟ شک, دھوکا, نفاق اور مقرر, نہیں یہ ورڈ غلط ہے, مکر ہے. نفاق اور مکر, مکر مانے بھی دھوکا دینا ہی آتا ہے. مکر و فریب جو ورڈ کہلاتا ہے, پیچھے مکر و فریب میں فریب نہیں لکھا تھا, اب یہاں فریب لکھا ہوا ہے تو مکر غلط لکھا ہوا. اوکے چلے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہم سبھی کو توفیق دے کہ چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ اچھے سے پہچان کے اس کو کریکشن کر پائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ لوگوں کی اچھی سی PDF بنا سکے. اور یہ جو کمیاں چھوٹی چھوٹی رہ جاتی ہیں وقت کی کمی کے لحاظ سے اور سستی کے لحاظ سے, جو بھی کہہ لیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو چلیں, تھوڑا سا ہمارے پاس 2 منٹ اور رہ گئے تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ہو جائے پورا, لیکن اس میں کافی ڈیٹیل ہے. یہاں پہ دل کی جو ہے 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں, پھر دل کو بیمار کرنے والے عمل پھر بیان کیے گئے ہیں, پھر ایک اور حدیث سے دلوں کو بگاڑنے والے 5 کام بیان کیے گئے ہیں. چلیں پھر یہاں سے ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے کیونکہ ابھی ڈیٹیلنگ ہے اور ٹائم ہمارا اوور ہو گیا. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے, ہمیں جلدی جلدی آپ لوگوں کو سمجھا کے پڑھا لینے والا بنا دے, کیونکہ اللہ نہ کرے کہ سلو کی وجہ سے کوئی کورس چھوڑ دے. میرا بس یہی دل لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی کے دل میں شیطان یہ بات نہ ڈالے کہ یہ بہت ہی سلو ہے, کب شروع کرو گی. اللہ نہ کرے ختم ہونے سے پہلے بھی ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے تب بھی کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کیا کوئی کبھی بھی نہ کوئی فرشتہ یا اللہ تعالیٰ خود کوئی ایسا سوال نہیں کرے پورا پڑھ کیا ہے, پورا قرآن ختم کیا. ہاں ہماری زندگی جتنی تھی اگر ہم شروع سے کر رہے ہوتے تو اس کے لیے توبہ ہے, اللہ سے خوب معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچپن سے یہ کام نہیں کیا, جب بہت عقل بالکل ساتھ دیتی تھی, لکھنا پڑھنا آسان تھا, ایک کتنے کتنے دنوں میں ہم لوگ اتنی کاپی ختم ہوئے. یاد ہے ہمیں کہ ایک ویک میں ایک پین اور ایسا ختم ہو جایا کرتا تھا. تو کاش اس وقت ہم قرآن کے نوٹس بناتے ہوتے, کاش اس وقت ہم حدیثیں اچھے سے عربی سیکھ رہے ہوتے, ایک ورڈ جو ہے یہ سیکھ رہے ہوتے, تو آج کتنا آگے ہوتے. اٹس اوکے, الحمدللہ اللہ نے کھلی آنکھ میں ہی, آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی آنکھیں کھول دی. تو کھلی آنکھ میں ہی آنکھ کھول دی یہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ ابھی زندہ ہیں, آنکھیں کھلی ہیں. تو بس اب انشاءاللہ کریں گے, جتنا بھی ہوگا اللہ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ, اگر سچے دل سے ہوگا. چلیں میم نیکسٹ کلاس میں آگے بڑھیں گے فٹافٹ. جی میم اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہوتا, جی, مطلب وہ وہ بھی ایک حد ہے کہ آپ نے کتنا مطلب کس طرح سے آپ نے بولا ہے. مطلب کوئی بڑا جھوٹ ہے. اگر کسی نے کہا کسی کے ان کے بارے میں, دوسری پارٹی کے بارے میں برائی کری, دوسرے نے اس کے بارے میں, تو ہم نے بولا کہ نہیں وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے اور یہ وہ اس طریقے سے کہ تاکہ دوستی ہو جائے, تو یہ بھی کیا جھوٹ اگر میں آپ آئے کو گا؟ معلوم ہے, جی ہاں یہ بات ہے, صحیح ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں نہیں, کہ کوئی اتنا زیادہ مطلب اس کو نقصان پہنچانے والا ہو اور ہم جھوٹ بول کے اس کو اس کے پاس بھیج دیں کہ نہیں وہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ ایسا ہے, مارنے والا نہیں ہے, یہ ہے وہ. تو چھوٹی موٹی جگہوں پر اگر یہ اس طرح کی نیکی کے لیے اگر آپ نے کہا ہے تو یہ, لیکن اس کی ڈیٹیلنگ ہے کافی حدیث میں کہ آپ کس حد پر کون سے معاملے میں کہاں پہ بول سکتے ہیں. اور اگر آپس میں پارٹیز بھی آپ کو معلوم ہو کہ بھائی بھائی ہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ناراضگی ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, تو ملانے کے لیے چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ کری جا سکتی ہے. ٹھیک جزاک اللہ خیر. اوکے, نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم استاذہ وبحمدک, لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جی بولیں. استاذہ آپ نے جو PDF بھیجی تھی ہم لوگوں کے پاس, وہ پیج نمبر 14 تک ہی ہے نا؟ میں پلیز تھوڑا سا کنفیوز ہو جی گئی جی تھی کنفرم. ہاں, یہ میری اپنی ہے, ہم نے آگے کی اور جی بنائی جزاک تھی. اللہ خیر, جزاک جی اللہ خیر. تو یہ ہم نے سینڈ نہیں کری ہے ابھی, یہ آگے تک ہے انشاءاللہ. اس میں تھوڑا سا اور کریکشن کر کے تو ہم دیکھتے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں استاذہ. نے اگر پیچھے کی پرنٹ نکال لی ہے تو ہم
پھر 15 سے سیپریٹ کر کے بھیج دیں، زیادہ صحیح رہے گا نا آپ لوگوں کو. جی انشاءاللہ. کسی نے پرنٹ اگر نکالی ہے تو اس کے بعد پھر سے شروع سے پرنٹ ہو جائے گی. اوکے چلیں سو کریکشن استاذہ کر کے یہ والی PDF پھر سے بھیج دیجیے. ابھی نہیں نکالی ہے پرنٹ تو نکال لیں گے انشاءاللہ. اوکے چلے پوری پھر ہم بھیج دیں گے. تو جن لوگوں نے نکالی ہے پرنٹ وہ لوگ دھیان دے لیں تھوڑا سا کہ اگر اس کو بتا بھی دیں گے کہ 15 سے کر دیں تو وہ کر دیتے ہیں نکالنے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.